السلام علیکم جی. آج جو ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک جو ہے اور وہ فرمایا ہے، خطاب فرمایا، یٹ اندر خطاب جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے فرمایا ہے. اور کی فرمایا ہے تو چلتے میں آیا ہے، یعنی کہ انہوں نے لگایا ہے یوتھیوں کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے کے پرات واڑا نہیں چھڑن لگا اور میں آ رہے ہیں. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو خطاب کیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف ان کے اپنے سازشیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑے گئے ہیں نا بادشاہ. تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب کے خطاب کے اوپر. دیکھیے، عمران خان صاحب نے میڈیا کا ایک بیانیہ بنا رکھا ہے. وہ چونکہ اس پورے سسٹم کو پوری طرح انجوائے کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر وہ جھوٹ رہے ہیں، جہاز کے اوپر وہ فلائیاں کرتے پھر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کا ریوائزڈ پروٹوکول وہ لے رہے ہیں، 350 350 کے قریب ملازمین جو ہیں وہ ان کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں، کچن ان کا جو ہے وہ کے پی حکومت اور گلگت بلتستان حکومت چلا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اب سیاست کے اندر ریلیونٹ رہنا ہوتا ہے. تو سیاست کے اندر ریلیونٹ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ وہ کوئی نئی پھول چڑھی چھوڑے، اگرچہ پاس بیٹھا ہوا بلکہ پڑے کھلوتا ہوا، پاس نہیں بٹھاتے پڑے کھڑا کرتے ہیں، پڑے کھڑا ہوا منہ سے لائی اس پھول چڑھی کے اوپر پانی ڈول جائے. لیکن انہوں نے جناب جو ہے وہ آج خطاب فرمایا ہے، اور خطاب کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے پاکستانیوں، میں 17 اگست کو جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں. 17 اگست کو تو خیر انہوں نے تکلف کیا، توڑنا وہ 16 کو ہی جا رہے تھے. اور میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ولاگ کے اندر عرض کر دیا تھا کہ 26 نومبر وہ دن جس دن ممبئی اٹیک ہوا اور پاکستان جو تھا اس کے خلاف جو ہے وہ پوری دنیا کو انڈیا نے موٹیویٹ کر لیا. اور 16 دسمبر وہ جس دن ہے اپنا کیا نام ہے اس کا، آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر ہمارے 150 سے زائد جو اس قوم کے نونہال تھے ان کو قتل کر دیا گیا. اور عمران خان کا دھرنا اٹھا جا کے پھر اس نے شادی کی. ان دنوں کے اندر جب پوری قوم پہ سوگ تھا نا، اس نوست نے شادی فرمائی تھی ریحام خان کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہو تو. پھر مطلب یاد تو رہ جاتی ہیں نا یہ باتیں یار، دل دکھی ہو بندے کا. تو وہ جو ہے وہ کیوں نہ ایسی حرکت کرے کہ 16 دسمبر جس دن کہ اے پی ایس کا لوگوں کے بچوں کی شہادتیں ہوئیں، ٹیچرز وہاں پہ شہید ہو گئیں بچوں کو بچاتے ہوئے، جس دن ہمارا آدھا پاکستان الگ ہوا، وہ اس دن کیوں نہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرے. تو پھر کسی نے جا کے سمجھایا ہوئے گا کہ 16 کو نہیں 17 کو کر لے. تو اب اس نے کہا ہے کہ میرے پاکستانیوں، میں 16 سے 17 دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دوں گا. ٹھیک ہے، اعلان کروں گا یا آپ کو کوئی اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دوں گا. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس نے 17 کو تاریخ دینی ہے کہ میں فلاں دن جو ہے وہ یہ توڑ دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی آج بھی اس نے، اور کچھ چیز نہیں تھا، نہ کوئی جرنلسٹ ملنے آیا، نہ کوئی انٹرویو ہوا، نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی، نہ کوئی ملاقات ہوئی. تو وہ جو ملاقات ہوئی بھی اس کی داستان بات نہیں سنائی جا سکتی تھی، تو پھر اس نے یہ کہانی آپ کو سنا کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ ابھی وہ ٹرک اس کی پھول چڑھی چھوٹی بھی نہیں تھی، اور اس وقت بھی بس آدھے پونے اس گھنٹے کے 6-7 بجے والے پروگراموں کے اندر عمران خان صاحب ڈسکس ہونا ہوتے ہیں تو وہ ہو گئے. تو اس کے فوراً بعد جب 8 بجے کا بلیٹن خبر نامہ نشر ہوا ہے تو وہاں پہ جن بیٹھا ہوا تھا منہ سے لائی جناب، جو کہ پرویز الہی نعت صاحب کا صاحبزادہ ہے، ہونہار بروا ہے، اور عمران خان صاحب کے عاشقین میں شمار ہوتا ہے ان کا جناب مونس سلائی صاحب کا. تو مونس سلائی صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا وقت دیں ہمیں اسمبلی. تو اسی لیے جب ہم نے دوبارہ بیان کٹ کے دیکھا کہ یار وہ پروگرام دے وچ تے کچھ اور کہہ رہے سن کہ جناب بڑی کم کر دیتا ہے، اسمبلیاں توڑن جا رہا ہے، کرائسس پیدا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ کیا ہوا؟ تو مونس سلائی صاحب نے کہا پانی پاج تب پھول چڑھی دے ہوتے کہ نہیں لیڈر قائد تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کے اوپر میرے قائد ہیں آپ، تو اس لیے تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے اس کے اوپر، میں تاکہ آگ پوری طرح جو ہے وہ بجھا لوں آپ کی. ٹھیک ہے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے اس تقریر کے اندر جو تھا وہ رگیدہ اچھی طرح
جناب کیا نام ہے ان کا جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کو چنگا رگڑا چڑھا اور کہا کہ جناب جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہماری کمر کے اندر خنجر گھونپا، اور انہوں نے جو ہے اب تک انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ پہ ملک کی غداری کا الزام نہیں لگایا ہے. تسی دسو ہاں پلا انہوں نے ملک کی آبادی کے اوپر، ملک کی جو ہے اس کے اوپر کوئی وہ الزام نہیں لگایا. اب دیکھیے وہ کب لگاتے ہیں وہ الزام. تاہم قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آج جو ہے وہ جا کے ثاقب نثار صاحب کو ملے ہیں، سابق چیف جسٹس آف پاکستان. پاگل خانے دے پانڈے توڑن والا نہیں، پاگل خانے نہیں گیا سی، وہ ویسے معائنہ کرنے گیا تھا. ویسے پاگل خانے سے یوتھیوں کو یا یوتھیا نسل کو یا اس عمرانڈو پروجیکٹ کو بڑا لگاؤ لگتا ہے. پہلے یہ ثاقب نثار جایا کرتا سی پاگل خانے جا کے، برتن گندے گئے نے، یہ ہو گئے نے، وہ تلاشیاں لینا پھرتا سی پاگل خانے دیاں. اس کے بعد پھر پنکی پیڑنی جاتی تھی پاگل خانے. آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر 2 اس نے پبلک دورے کیے ہیں اور دونوں پاگل خانے کے کیے ہیں، فاؤنٹین ہاؤس کے کیے ہیں. تو کوئی کمرہ شو نہ ویکھن جاندی ہونی ہے کہ عمران خان صاحب یا یہ کہاں پہ رہیں گے مستقبل کے اندر. خیر وہ ایسے لوگ ہیں، ان سے ہمدردی کا اظہار ہونا چاہیے. میں ویسے ہی مذاق کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں. لیکن جناب والا میک لگا ہے اچھا. لیکن جناب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ پہنچے جناب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار المعروف بابا ڈیم والا، ٹھیک ہے، بابا ڈیم والے کے گھر پہنچے اور جا کے انہوں نے ان کا حال چال پوچھا، مٹھی چاپی کیتی. اور وہاں پہ جناب ہمارے دوست جو ہیں شہزاد بٹ صاحب قائد صحافیان ہیں، وہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر بھی ہوتے ہیں. اپنا ایک انہوں نے الگ سے نا فرقہ بنایا ہوا ہے جرنلسٹوں کا، تو اس کے صدر بھی ہوتے ہیں. تو ان کی خبر تھی کہ جناب وہاں پہ انہوں نے معیشت کے اوپر نا تشویش کا اظہار کیا. تو میں نے بٹ صاحب کو پھر میرا مطلب ہے کہ فون کر کے تصدیق کی. میں کہا معیشت پہ ہی تشویش کا اظہار کیا تھا؟ انہیں کہا پہن میں تے یہی کیا ہے. ٹھیک ہے، بٹ صاحب بڑے کھچرے اور میچنے آدمی نے اصل خبر چھپا گئے تھے. اصل خبر جو پھر ہم نکل پڑے شہر میں، 3 پہیے والی سائیکل لے کے، مطلب موٹر سائیکل لے کے نکل پڑے ہم. اور ہم نے بھی پھر جا کے کچھ ذرائع سے پوچھا کہ پین کی گل ہوئی ہے. تو ذرائع نے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا وہ کہتے ہیں کہ یہ دروغ برگردن راوی ہے، اور راوی جو ہے وہ دونوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے ہماری اوقات تو نہ جنرل باجوہ صاحب تک ہے، اور جتنا کچھ ہم نے تنقید کر رکھی ہے ثاقب نثار صاحب کے خلاف، اس کے بعد ہمیں اگر وہ دوبارہ چیف جسٹس بنیں گے تو 302 کے اندر ہی ٹرائل کریں گے. تو اس لیے ہم نے تو رسک نہیں لیا. لیکن جس پارٹی کی ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی اس نے کہا جی پارٹیسپینٹ میں سے ایک کے ساتھ بات ہوئی ہے. میں نے کہا پھر اصل گل کی ہے جی شہزاد بٹ لکا گیا. تو انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے وہ گئے تھے ثاقب نثار کے پاس کہ یار اینو تو چوپ کرانا ذرا، ایدے منہ نو کی بنیا ہوا ہے. وہ پنجابی میں محاورہ ہے نا کہ ایدے منہ نو وہ بنیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ایدے منہ نو کی بنیا ہوا ہے، اینو تو چوپ کرانا ہے. تو وہاں پہ آگے سے ثاقب نثار صاحب نے جو جواب دیا اس سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہ رہا ہوں. ہم نا کالج لائف کے اندر نا چھوٹی چھوٹی شرارتیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس شرارتوں کے اندر یہ تھا کہ اس زمانے میں عید کارڈ ہوتے تھے، عید آتی تھی تو عید سے پہلے نا عید کارڈ بھیجے جاتے تھے. تو ہمارے ایک دوست ہیں آج کل استاد ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہیں. تو انہوں نے بندر والا جو تھا نا کارڈ وہ 8-10 خریدے، وہ جس کے اوپر بندر اینج کر کے بیٹھا ہوں تھلے لکھا ہوں باس از آلویز رائٹ، ٹھیک ہے. تو وہ باندر والے کارڈ تھے، وہ ہم نے نا جب مطلب کہ ہم نے تو نہیں، ہمارے اس دوست نے جو آج کل ایک مقامی کالج کے اوپر ایک مطلب کہ میرا خیال پروفیسر بنا ہوا ہے، ہاں، تو انہوں نے بھیج دیے. اب جناب جو تھا سارے شک تو سارے ساڈے تے ہی پینا سی. لیکن یہ کہ اب ٹیچر جو ہے نا وہ ایک ٹیچر جو تھے نا وہ شکایت لے کے گئے کہ یہ دیکھیں سر کی کیا واہیاتی ہے، یہ لڑکے جو ہیں وہ بہت خراب ہو گئے ہیں، یہ بہت الو کے پٹھے ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے مجھے کیسا وہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے، کارڈ بھیجا ہے. اللہ بخشے وہ پرنسپل صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. تو انہوں نے کہا کہ ہے تو یہ بہت ہی غلط بات، اور ساتھ میں انہوں نے دراز کھولا، اے مینوں بھی کلے.
ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک دو اور ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے پرنسپل کے کمرے میں، ان میں سے ایک نے ہمیں بھی بتا دیا کہ وہاں پہ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی بیچارگی سے دراز کھولا اور کہا کہ تھوڑے نل نہیں ہوئی ہے، میرے نل بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خیر وہ مجھے یہ ان کی دونوں کی میٹنگ دیکھ کے نا تو وہی یاد آ گیا کہ وہ اپنا جب انہوں نے جا کے کہا کہ یار دن رات پونکتا رہتا ہے، منہ کتا بننا ہے. لو میں محاورہ نکل ہی گیا منہ، یار میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہی استعمال ہوا ہے وہاں پہ. منہ کتا بنیا ہے ان کو خدا دا خوف کرے نیرے تحسانات نے. تو اس کے بعد پھر ثاقب نژاد نے پھر سنایا کہ جناب نل نہیں ہویا، میرے نل بھی گھر بیٹھا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں پکاروں ہائے چمن. ٹھیک ہے. وہ اندلیب کے ساتھ بلبلیں جو تھیں وہ دونوں بیٹھ کے آپس میں، ویسے بلبلیں لگ دیا تھے نہیں دونوں کافی زیادہ اور ہی کچھ لگ دیا نے، لیکن انہوں نے دونوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے اپنے غم و غصے کا، غم اور بے بسی کا اظہار کیا. اور اس کے بعد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو آئندہ ملاقات کے اندر اس بات کی طرف لانے کی کوشش کروں گا، تو آپ فی الحال جو ہے وہ تھوڑا سا برداشت فرمائیں، پاس کر یا برداشت کر. تو اس کے بعد باجوہ صاحب گپ شپ لگا کے تشریف لے گئے. یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی. بہرحال عمران خان صاحب نے 3 دن کے لیے اپنے فالورز کو، جن کو آپ اور میں پیار سے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کہتے ہیں، ان کو ایک اور نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اب سارے اس پہ شروع ہو جائیں گے کہ کپتان نے اسمبلیاں توڑ دینیاں نے، کرائسس پیدا ہو جائے گا. وہ آڈیو بھی آ گئی ہے کہ آپ نے کہنا 64% اسمبلیوں کے ممبرز باہر آ جائیں گے. اس نے کہا نہیں میں 70% کہوں گا، 70% اسمبلیوں کے ممبر جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، اور آ گئے ہیں. اور جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر 7 بجے کے پروگرام اس سے بھرے ہوئے تھے، جس کے اندر بہت سارے وہ بٹھا کے تبصرہ نگار، وہ تبصرے نہیں کرتے ہاں، تو وہ بھرے ہوئے تھے کہ جناب کپتان نے کمال کر دیا، کپتان نے یہ کر دیا، کپتان نے وہ کر دیا. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.